حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى رسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع الہدی اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اس سیریز میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مقدمہ قائم کر چکے تھے اور اب ہم ان قواعد کو سمجھ رہے تھے جو اسماء و صفات میں مشترک ہیں. اور اس سلسلے میں پہلا قاعدہ ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں یہ توقیفیہ ہیں، یعنی کہ نصوص پر مبنی ہیں. اس میں کسی قسم کے قیاس کا، کسی انسانی عقل کا کوئی تداخل نہیں ہے، بلکہ جیسے وحی میں بیان ہوئے اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں، اتنی ہی تفصیل بیان کرتے ہیں، کوئی اس میں اضافہ اور کمی نہیں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اب جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے کہ اسماء اللہ و صفاتہ تثبت بالاخبار الآحاد، کہ اللہ کے اسماء اور صفات خبر آحاد سے بھی ثابت ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم پہلے مقدمے میں بھی کچھ گفتگو کر چکے، تو ابھی اس میں مزید گفتگو کریں گے. تو خبر آحاد یا خبر واحد کو پہلے اخبار آحاد یا خبر واحد کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کس کو کہا جاتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید متواتر ہے، امت کا اس پہ اجماع ہے کہ قرآن میں کوئی خبر واحد شامل نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ جیل در جیل یا نسل در نسل جو ہے وہ طبقہ در طبقہ پورے کا پورا قرآن ہمیں تواتر کی حالت میں ہی ملا ہے. صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے نقل کیا، ان سے تابعین، اور اس میں کسی قسم کا خلاف نہیں رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو احادیث ہیں ان کے معاملے میں معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ اس میں صرف وہ لوگ شامل تھے جو محدثین تھے، جو حدیث کو بیان کرتے تھے، اور وہ خاص لوگ تھے، ایک گروہ تھا، صرف ہر کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا. تو اسی لیے اس میں خبر واحد اور تواتر کی جو ہے تقسیم کی گئی. اب یہ کس نے کی تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو پہلے خبر واحد کہتے کس کو ہیں؟ تو خبر واحد کہتے ہیں کہ ہوا ما لم یبلغ حد التواتر من الاخبار سواء رواہ واحد او اکثر. یہ خبر واحد وہ خبر ہے جو روایت کی تعداد کے لحاظ سے تواتر کے درجے کو نہ پہنچ رہی ہو، اور اسے روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ ایک ہو یا بہت کم چند ہوں، جن کے بارے میں خلاف ہے 3 ہوں کہ 10 ہوں. لیکن اگر سند صحیح ہو تو خبر واحد جو ہمارا موضوع ہے وہ عقائد اور احکام دونوں میں حجت ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ محدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ تو اس کے مقابلے میں اب متواتر کی تعریف دیکھ لیں اگر ہم، تو وہ ہے کہ ہوا ما رواہ جمع کثیر یستحیل تواطؤہم علی الکذب وکان مستند خبرہم الحس، کہ وہ خبر جسے اتنے زیادہ راویوں نے ہر طبقے میں نقل کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، اور یہ خبر کسی مشاہدے یا حس پر مبنی ہو. تو اہل السنہ والجماعہ جو محدثین ہیں ان کے ہاں تو دین جو ہے وہ خبر واحد اور تواتر دونوں سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ چاہے احکام ہوں یا عقائد ہوں. اور تواتر کو وہ صرف ایک دلی تسلی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یقین کا درجہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، لیکن اصلاً جو ضوابط ہیں، جو تطبیق ہے، اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اگر خبر واحد ثابت ہے تو وہ بھی دلیل ہے، اور تواتر جو ہے وہ پہلے سے دلیل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد دین کے تمام امور میں حجت ہے، چاہے وہ احکام عملیہ ہوں یا عقائد و ایمانیات سے متعلق باتیں ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے وہ عقائد میں شامل ہے. اور اس پر ائمہ محدثین، سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے.
اور اگر صحیح سند کے ساتھ ہو تو وہ عمل اور عقیدہ دونوں میں معتبر اور خبر ہے، اور خبر واحد سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ عقائد حجت نہیں۔ یہ جو بات ہے یہ کلامیوں کی ہے، اہل الکلام کی ہے، متکلمین کی ہے، جس میں اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ وغیرہ شامل ہیں۔ محدثین کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کے دعوے دار اور اس کو ماننے والے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس موقع پہ قول جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ بیک وقت فقیہ اور محدث تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ امام ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تابعین کے طبقے کے بعد افضل ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ قَبِلْنَا خَبْرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي كُلَّ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلِ، کہ یہ رسالہ جو ان کا مشہور تصنیف ہے، جو انہوں نے اصل میں انہی قواعد کی توضیح کے لیے لکھا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عادل راوی کی خبر واحد کو ہر مسئلے میں قبول کرتے ہیں، چاہے وہ احکام سے متعلق ہو یا عقائد سے۔ مسئلہ راوی کا ہے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اب وہ اکیلا ہو بے شک، چاہے وہ زیادہ ہوں، جیسے کہ ہم بات کر چکے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صرف وہ روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن اب یہ ایسی روایت ہے کہ جس پہ دین کا دار و مدار ہے، تو جو محدثین ہیں وہ اس لیے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں عقائد کے تمام اہم ابواب، مثلا صفت نزول، صفت استواء، رؤیت اللہ، یوم القیامہ، حدیث شفاعت میزان، یہ سب احاد اخبار کے ذریعے سے احادیث بیان کی ہیں، اور اس پر کسی قیاسی یا عقلی دلیل سے استغنا کیا ہے۔ امام بخاری کا طریق ہی اس پر دلیل ہے کہ وہ احاد احادیث کو عقائد میں حجت مانتے ہیں، اور کہتے ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی بلکہ یہ عبارت ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ لیس لأحد ان یقول لا اقبل الا ما كان متواترا لان ذلك مذهب اہل البدع، کہ کسی کو یہ کہنے کا اختیار اور حق نہیں ہے کہ میں صرف متواتر کو قبول کرتا ہوں اور خبر واحد کو ٹھکرا دیتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ایسی باتیں، ایسی تعویلات، ایسی تحریفات، ایسے جان چھڑانے کے طریقے جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ محدثین کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اہل البدع کے طریقے ہیں، جیسا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو یعنی خبر واحد اگر ثقہ راوی سے ہو تو اس پر بھی عمل واجب ہے، اور وہ علمی اعتبار سے بھی حجت بنتی ہے، خاص طور پر جب اس کے ساتھ قرائن ہوں۔ جبکہ متکلمین، اشاعرہ، معتزلہ وغیرہ کا کیا نظریہ ہے کہ خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے، اور عقیدہ اور یقین کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہے۔ اور اس قول پہ رازی، جوینی، غزالی اور یہ سارے جو باقلانی اور اس کے بعد کے جتنے بھی ہیں یہ اشاعرہ متکلمین جو ہیں ان سے یہی نظریہ جو ہے وہ منقول ہے، مگر اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ عقیدہ باطل اور بدعتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار، کوئی ایسا آدمی جس کی نیکی معروف نہیں ہے، وہ کوئی خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کے اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ اور یہاں پہ جو محل شاہد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق النکرہ استعمال کیا ہے، کوئی بھی ایک آدمی جو نیکی میں معروف نہیں ہے، جو فاسق ہے، جو گنہگار ہے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی ایک جماعت۔ پھر اگر وہ ثقہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ اور اہمیت جو ہے اس کی بڑھ جاتی، کہ کہا کہ بس اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اصل جو چیز ہے وہ تحقیق ہے، سند کو ثابت کرنا ہے، خبر واحد میں جو ہے اصل چیز یہ ہے۔ اور پھر کہا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جا پہنچو اور پھر بعد میں تم اپنے آپ پہ شرمندہ ہو رہے ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یعنی کہ کوئی حملہ کر دیا تو۔ اور اسی طرح اس کی مثال سنت میں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے کوئی خبر دیں یا میرے اور صحابہ آپ کے ساتھ جائیں گے، بلکہ انہوں نے خبر واحد کے ذریعے اللہ کے جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی داعی گئے، جتنے بھی مبلغ آپ نے بھیجے، تو سب خبر واحد کی وجہ سے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے حین بعثہ الی الیمن انک ستأتی قوم من اہل الکتاب فاذا جئتہم فادعوہم، کہ
تم ایک اہل کتاب کے گروہ کے پاس جا رہے ہو تو جب تم ان سے ملو تو انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اسے حفظ کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اور اسی طرح مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دوسرے سال میں نصف میں خانہ کعبہ کا رخ بدلا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح خود جو انبیاء آئے وہ اکیلے اکیلے تھے، اور عید کا جو اعلان ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو ابن عبد البر ہوں، شافعی ہوں، سمعانی ہوں، شیخ الاسلام، ان سب کے اقوال جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک سے ہیں اور ایک طرف ہی ملتے ہیں۔ تو اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی جو باقی قواعد ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے، اللہ کے خوبصورت نام پڑھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اس قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ نصوص صحیحہ جو ہیں وہ عقل سلیمہ کے کبھی بھی مخالف نہیں ہوتے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔